12 بجے کے قریب جب آئیفل ٹاور اور اس کے گرد و نواح میں پھیلے ہوئے وسیع باغ سیاحوں سے خالی ہونا شروع ہو گئے اور دریا سین کے کنارے اکا دکا جوڑوں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، تو وہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا واپس اسٹیشن پر آیا اور وہاں سے گاڑی پر سوار ہو کر ممارت میں اپنے مکان پر آ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کپڑے اتارے، سامان میں سے اپنی سفری رضائی نکال کر پلنگ پر بچھائی اور اس میں گھس کر چپکے سے لیٹ گیا۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ کیوں نہ کل صبح ہی پہلی گاڑی سے ہسپانیہ روانہ ہو جائے۔ اگرچہ وہ پیرس میں پہلی مرتبہ آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ جتنے روز بھی یہاں رہے گا، پاسکل کی یاد اس کے ذہن پر سوار رہے گی اور وہ پیرس جیسے حسین شہر میں بھی خوش نہ رہ سکے گا۔ پھر ایک مہم سی امید نے جنم لیا، ہو سکتا ہے کہ اس شہر کے گلی کوچوں میں کسی روز پاسکل اسے راہ چلتے ہی مل جائے۔ وہ کہتی تھی کہ میں ہر شام دریا سین کے کنارے اکیلی گھومنے جاتی ہوں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چند روز کے لیے پیرس میں ضرور ٹھہرے گا اور ہر شام دریا سین کے کنارے پاسکل کو تلاش کرے گا۔ وہ انہی خیالوں میں غلطاں تھا کہ اسے نیند نے آ لیا۔ رات کے پچھلے پہر ساتھ والے کمرے سے ایک دم تیز موسیقی کی بھرپور آواز آئی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ موسیقی کے ساتھ کسی مرد کے قہقہوں کی آواز تھی۔ جانے یہ لڑکی اب تک کیوں نہیں سوئی؟ سنان نے سوچا۔ اس نے رضائی سے سر نکال کر باہر دیکھا تو اس کا چھوٹا سا کمرہ چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہ پچھلی شب سونے سے قبل کھڑکی بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے سفری رضائی اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لی اور پلنگ سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ اس کے سامنے پیرس کا حسین شہر چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ ممارت کے قدیم مگر خوش نظر مکان اور ان سے پرے اسکریکر کے سفید گنبد بھی چاندنی میں چمک رہے تھے۔ ہر سو ایک سحر انگیز سکوت طاری تھا، جس میں صرف ساتھ والے کمرے سے بجنے والی تیز موسیقی مخل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد موسیقی ختم ہو گئی۔ ایک لمحہ کے لیے مکمل سکوت طاری ہو گیا، پھر آہستہ سے ستار کی اداس اور درد بھری تانیں فضا میں گونجنے لگی۔ یورپ میں آج کل جہاں مشرقی عادات و اطوار کو اپنایا جا رہا ہے، وہاں مشرقی موسیقی بالخصوص ستار بھی بے حد مقبول ہو رہی ہے۔ موسیقی کے رسیا لڑکے اور لڑکیوں کے پاس مشرقی موسیقی ریکارڈ ضرور ہوتے ہیں، اگرچہ ساتھ والے کمرے میں بجنے والا ریکارڈ کسی منجھے ہوئے موسیقار کا نہ تھا۔ تاہم وطن سے دور پیرس جیسے شہر میں اس چاندنی رات میں ستار کی دلاویز دھنوں نے سنان پر رخت طاری کر دی۔ تمام شب اس کے دل کی عمیق کونوں میں جو اداسی کروٹیں بدل رہی تھی، ستار کی دل نشین سروں نے اسے اور بھی گہرا کر دیا۔ دل میں ایک دریچہ کھلا اور ایک من موہنی صورت نے جھانکا، اور پھر اس کے پرے دریچے کھلتے گئے۔ ہر ایک میں سے پاسکل جھانکنے لگی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں گھمبیر اداسی تھی اور وہ سنان سے مخاطب تھی۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا نا کہ تم نہیں آؤ گے۔ تم سے پہلے بھی اور لوگوں نے مجھ سے جھوٹے وعدے کیے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، میں ہمیشہ صرف ہمدردی اور رحم کے جذبات کی بھکاری بن جاتی ہوں۔ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، میرا کشکول ان سے بھر چکا ہے۔ مجھے محبت کی تلاش تھی جو مجھے کبھی نہ مل سکی۔ میں آج بھی دریا سین کے کنارے اکیلی گھومتی رہی، اکیلی اکیلی۔ پیرس کا شمار یورپ کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ ازمنہ قدیم میں جب یہ علاقہ چند دلدلوں اور جزیروں پر مشتمل تھا، سیلٹ نسل کے لوگ یہاں آباد ہوئے۔ پیرس کا اولین حوالہ جولیس سیرس کی ایک کتاب میں ملتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں پر پاریسی نامہ قبیلہ آباد تھا، جس کے نام پر بعد میں اس نو آباد قصبے کو پیرس کہا جانے لگا۔ وحشی ہنوں کا سردار ٹیلی 307 میں اس شہر پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد شالیمار کا دور آیا، جو خلیفہ ہارون الرشید کا اہم اثر تھا۔
جو اندلس فتح کرنے کے شوق میں کوہ پیرانیز کے اس چار جا کر مسلمانوں کے ہاتھوں اپنی فوج کی گت بنوا کر ٹھنڈا ٹھنڈا واپس آ گیا۔ اس کے بعد کی تاریخ گڈمڈ ہو جاتی ہے۔ لوئی اور فلپ نام کے درجنوں بادشاہ آئے جن کا سیریل نمبر ہمیشہ ذہن سے اتر جاتا ہے۔ آخر میں عظیم نپولین کا ورودھ ہوا۔ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ سنان دوسری صبح دیر تک سوتا رہا۔ اس کے ذہن میں آج کے لیے کوئی واضح پروگرام موجود نہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تمام دن اس تاریخی شہر کے گلی کوچوں میں بے مقصد گھومتے ہوئے گزارتے اور شام کو دریا سین کے کنارے پاسکل کی تلاش کرے۔ پانی کے نل میں آج بھی پانی موجود نہ تھا۔ میڈم زی نے حسب وعدہ نیچے سے پانی کی منقطع سپلائی بحال کر دی۔ شو بنانے کے لیے اور کپڑے بدلنے سے فارغ ہو کر سنان نے کیمرہ کندھے پر لٹکایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ساتھ والے دروازے سے رکا۔ اندر بالکل خاموشی تھی اور پھر سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ ہال میں میڈم سی یا اس کی بوڑھی ماں میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا، البتہ وہ گنجا طوطا مزے سے پنجرے میں بیٹھا آنکھیں جھپک رہا تھا اور حسب سابق سنان کو دیکھتے ہی ٹیں ٹیں کرنے لگا۔ سنان نے چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا اور پھر چپکے سے پنجرے کا دروازہ کھول کر طوطے کے گنجے سر پر ایک تھپ لگا دی۔ طوطے نے ایک لمبی ٹیں کی اور پھر خاموش ہو گیا۔ سنان اپنے اس کارنامے پر بے حد مسرور ہوا اور ہاتھ ملتا ہوا مکان سے باہر نکل آیا۔ وہ خاصی دیر یوں ہی بے مقصد گھومتا رہا۔ ایک گلی میں اس کی نظر اس قہوہ خانے پر پڑی جہاں اس کی ملاقات طوطے والی بڑی اماں کے ساتھ ہوئی تھی۔ آج شام یہاں کافی پی جائے گی، سنان نے اپنے آپ سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پاسکل نے نہ ملنے کا غم پیرس کی حسین اور چمکتی ہوئی صبح نے قدرے مانند کر دیا تھا، اور وہ ایک تجربہ کار سیاح کی مانند ہر شے، ہر عمارت اور ہر شہر کے مکینوں کو با نظر غور سے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ شہر کا یہ حصہ خاصا پسماندہ دکھائی دیتا ہے۔ اکثر بالکنیوں کی حالت مخدوش ہے، چند مکان گرنے کو ہیں، گلیاں کھردرے پتھر کی ہیں۔ جانے وہ صوبے دار دل نواز نے شیشے کی سڑکیں کہاں دیکھی تھیں۔ لوگ انگریزوں کی نسبت قدرے فربا چھوٹے قد کے اور سیاہ بالوں والے ہیں، اتنے صاف ستھرے بھی نہیں، البتہ انگریزوں کے مقابلے میں زندگی سے بیزار دکھائی نہیں دیتے، بلکہ ضرورت سے زیادہ مسرور ہیں۔ وہ یوں ہی تانکتا جھانکتا اسکریکر کے کلیسا تک آ گیا جس کے خوبصورت گنبد اس کے کمرے سے دکھائی دیتے تھے۔ وہ صدر دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ کلیسا بے حد تاریک اور خنک تھا۔ سامنے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے درجنوں مجسموں کے نیچے سینکڑوں لامی اور نازک موم بتیاں جلملا رہی تھیں۔ چند لوگ جن میں اکثریت بوڑھی عورتوں کی تھی لکڑی کے سخت بینچوں پر گھٹنے ٹیکے عبادت میں مصروف تھے۔ سنان کو خیال آیا کہ اگر اس عمارت میں روشنی کا انتظام قدرے بہتر ہو جائے تو طرز تعمیر کی باریکیاں اجاگر ہو سکتی ہیں۔ سنان بھی سستانے کی خاطر ایک بینچ پر بیٹھ کر یوں ہی جلتی ہوئی موم بتیوں کو گھورتا رہا۔ اس سے کچھ دور سیاہ لباس میں ملبوس ایک بوڑھی عورت عبادت کر رہی تھی۔ عورت سنان کو دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ طوطے والی بڑی اماں تھی۔ سنان کو خفت سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اس بڑی اماں کے چہیتے طوطے کو چپت لگا کر آیا تھا۔ وہ جواباً مسکرا دیا اور بینچ سے اٹھ کر جلدی سے باہر آ گیا۔ باہر کی تیز دھوپ نے اس کی آنکھیں چندیا دیں۔ کلیسا کے عین سامنے چوڑی اور خوبصورت سیڑھیاں نیچے بازار تک اترتی تھیں۔ ان سیڑھیوں پر بے حد رونق تھی۔ فرانسیسی بوڑھے جو پائپ منہ میں اوڑھے اخبار پڑھنے میں مگن تھے یا دھوپ میں اونگ رہے تھے۔ بوڑھی عورتیں، بے شمار ننھے منھے بچے، کچھ بچے گاڑیوں میں کلبلاتے ہوئے اور ان سے عمر میں بڑے سیڑھیوں کے ساتھ باغیچے میں کیری کاڑا قسم کا کوئی کھیل کھیلتے ہوئے۔
سنان نے وہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی کمی بری طرح محسوس کی۔ پھر اسے یاد آیا کہ پیرس کے باشندوں کی اکثریت موسم گرما میں ساحلی مقامات کی جانب کوچ کر جاتی ہے، اور بقول ایک گائیڈ بک کے وہاں صرف نکمے، آوارہ گرد، کلاش مصور، غیر ملکی سیاح اور آوارہ کتے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر کتے تو نظر نہیں آ رہے تھے، البتہ مصوروں کی بہتات تھی جو ایزل سامنے رکھے ارد گرد کے شور سے لا تعلق اسکریکر کے خوبصورت گنبدوں کو کینوس پر منتقل کر رہے تھے۔ سنان بھی وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور پیرس کی زندگی کے ان دلچسپ پہلوؤں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ابھی وہ وہاں کچھ دیر ہی بیٹھا ہوگا کہ ایک نوجوان مصور اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ مصور کے گلے میں مختلف قسم کی درجنوں مالائیں، تسبیحیں اور مندروں میں بجائی جانے والی ایک بڑی گھنٹی لٹک رہی تھی۔ مصور نے گھنٹی اٹھا کر سنان کے کان کے پاس لے جا کر زور زور سے بجائی اور مسکرانے لگا۔ صبح بخیر۔ سنان بھی مسکرا دیا۔ مصور اس کے ساتھ ہی سیڑھیوں پر براجمان ہو گیا اور بغل میں دابی ہوئی متعدد تصویروں میں سے ایک نکال کر سنان کے گھٹنوں پر پھیلا دی۔ سنان تصویر کو دیکھ کر بے حد حیران ہوا، یہ اس کی اپنی ہی لگ رہی تھی۔ آپ نے شاید مجھے دیکھا نہیں، میں پچھلے 10 منٹ سے آپ کی تصویر کشی میں مصروف تھا، مصور نے نہایت ادب سے کہا۔ خوب ہے، سنان نے کہا، تصویر واقعی عمدہ بنی تھی، میری طرف سے یہ بطور تحفہ قبول فرمائیے، مصور نے کھڑے ہو کر جھک کر کہا۔ گلے میں بندھی ہوئی گھنٹی ہلا دی، ٹن ٹناٹن۔ سنان اس بے جا خلوص کے مظاہرے سے بے حد متاثر ہوا۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال آپ کا شکریہ۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ کے مشرقی خد و خال اتنے دل فریب ہیں کہ میرے اندر تخلیقی جذبات کا ایک سمندر ابل پڑا اور مجھے آپ کی تصویر بنانی ہی پڑی۔ سنان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، گویا وہ واقعی خوش شکل تھا۔ اس نے مصور کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا اور تصویر قبول کر لی۔ اسے تو ہمیشہ سے ہی تخلیقی جذبات کی سرپرستی کا خیال رہتا تھا۔ میں بے حد ممنون ہوں، سنان نے اس کے احسان تلے اس کا جواب دیا۔ مصور نے جواباً صرف گھنٹی بجا دینے پر اکتفا کیا، ٹن ٹناٹن، اور وہیں کھڑا رہا۔ سنان کچھ عرصہ تو اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہا، مگر جب اس کے جبڑے دکھنے شروع ہو گئے تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ آخر یہ مصور یہاں سے جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا نا، میں بے حد ممنون ہوں، سنان نے ایک مرتبہ پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ مصور نے ایک مرتبہ پھر وہیں کھڑے کھڑے گلی میں بندھی گھنٹی بجا دی، ٹن ٹناٹن۔ سنان جھلا گیا، آخر یہ حضرت چاہتے کیا ہیں؟ اس نے اپنی تصویر سیڑھیوں پر رکھ دی اور جیب سے سگریٹوں کا پیکٹ نکالا۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے، خود بخود چلا جائے گا۔ سنان پیکٹ میں سے سگریٹ نکالنے لگا تو مصور نے جھک کر اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ایک سگریٹ نکال لیا۔ سنان خون کے گھونٹ پی کے رہ گیا۔ اپنا سگریٹ سلگانے لگا تو مصور نے بھی منہ میں دابا ہوا سگریٹ آگے کر دیا۔ سنان تون کرہن سلگانا پڑا۔ سگریٹ سلگا کر مصور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اور گلے میں لٹکتی ہوئی گھنٹی بجا دی، ٹن ٹناٹن۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ سنان نے تنگ آ کر پوچھا۔ 20 فرینک۔ 20؟ وہ کس بات کے؟ 3 فرینک کا کنوس اور 1 فرینک کے رنگ تصویر کشی میں صرف ہوئے اور 16 فرینک میری اجرت۔ سنان میں تخلیقی جذبے کی سرپرستی کے عرفہ اعلیٰ جذبات فوراً سرد پڑ گئے۔ ٹن ٹناٹن۔ مصور نے پھر گھنٹی بجائی اور کہنا شروع کیا، 20 فرینک کچھ زیادہ نہیں؟ ہو سکتا ہے آج سے چند 100 برس بعد میں ایک بہت بڑے مصور کی حیثیت سے پہچان لیا جاؤں اور یہی تصویر آپ 20,000 فرینک میں فروخت کر دیں۔ چند برسوں بعد میں فروخت کر سکوں؟ سنان نے میں پر زور دیتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ چلیے، آپ کی اولاد ہی صحیح، اب لائیے نا 20 فرینک، مجھے کسی اور سیاہ کی بھی تصویر بنانی ہے۔ 14-15 میں طے ہو گیا اور سنان قیمت ادا کرنے کے فوراً ہی
وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، مبادا کسی اور مصور کے دل میں اس کے مشرقی خد و خال دیکھ کر تخلیقی جذبات کا سمندر ابل نہ پڑے۔ کلیسا کے پاس ہی ٹرام اسٹیشن بھی تھا۔ سنان اپنی 15 فرانک کی تصویر بغل میں دابے وہیں سے ایک ٹرام میں سوار ہو کر شہر کے مرکز میں اتر گیا، جہاں نپولین کی تعمیر کردہ فتح کی محراب کھڑی تھی۔ محراب کے چاروں طرف نپولین کی مختلف جنگوں کے واقعات سنگ مرمر کی خوشنما مجسموں کی صورت میں ابھرے ہوئے تھے۔ اس محراب میں سے 12 خوبصورت سڑکیں نکل کر پیرس کے سینے پر حیات آفرین شریانوں کی طرح پھیل گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک مشہور زمانہ شانزے لیزے ہے، جسے فرانسیسی دنیا کی خوبصورت ترین سڑک کا خطاب دیتے تھے۔ سنان اس میں تھوڑا سا رد و بدل کرنا چاہتا تھا۔ شانزے لیزے یقیناً دنیا کی دوسری خوبصورت ترین سڑک کہلانے کی مستحق تھی۔ لاہور کے مال روڈ کو اس پر فوقیت حاصل تھی۔ شانز، جیسا کہ اس سڑک کو اہل پیرس پیار سے پکارتے ہیں، 1212 میں ماری ڈی میڈیکا کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق تعمیر ہوئی۔ سڑک کے دونوں طرف پیدل چلنے والوں کے لیے وسیع فٹ پاتھ ہیں، جن کے گرد ہرے بھرے درختوں کی قطاریں دور تک چلی گئی ہیں۔ فٹ پاتھ کے پہلو میں پیرس کی بہترین فیشن کی دکانیں اور قہوہ خانے ہیں، جہاں لوگ مشروب پینے کی خاطر کم اور فٹ پاتھ پر رواں فیشن پر پریڈ دیکھنے کے لیے زیادہ بیٹھتے ہیں۔ 1 میل سے زیادہ طویل یہ سڑک کانکروچ چوک کے درجنوں عالیشان فواروں پر ختم ہوتی ہے، جہاں انقلاب فرانس کے دوران میں گلوٹین گارڈ کر 3000 کے لگ بھگ لوگوں کے سر قلم کر دیے گئے تھے۔ ان میں لوئی شانز دہم کے علاوہ ملکہ ماری انونیت، غریبوں کے پاس اگر روٹی نہیں تو وہ کیک کیوں نہیں کھاتے، دانتین اور کوردے بھی شامل تھے۔ سنان بھی ایک عام سیاح کی مانند ایک قہوہ خانے کے باہر بیٹھ کر کافی پینے لگا اور فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس مشغلے سے اکتا گیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ دنیا کے بہترین عجائب گھر لوور میں جا کر مصوری کا شاہکار مونا لیزا اور وینس کا خوبصورت مجسمہ دیکھا جائے۔ چنانچہ اس نے ویٹر سے کافی کا بل لانے کو کہا۔ بل کی آمد نے پیرس کی خوبصورتی میں زہر گھول دیا۔ 5 فرانک کافی کے 2 فرانک سروس چارج، یعنی مبلغ 14 روپے پاکستانی کافی پر اٹھ گئے۔ فتح کی محراب کے میٹرو اسٹیشن سے وہ گاڑی میں سوار ہو کر لوور عجائب گھر کے اسٹیشن پر اتر گیا۔ یہ اسٹیشن یقیناً ماسکو کے زیر زمین اسٹیشنوں کے ہم پلہ تھا، جنہیں دنیا میں خوبصورت ترین مانا جاتا ہے۔ لوور اسٹیشن کا وسیع پلیٹ فارم ہلکی روشنی سے منور تھا۔ دیواروں میں جا بجا اطالوی اور یونانی مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ چھت سے درجنوں بیش قیمت جھاڑ اور فانوس لٹک رہے تھے۔ وہ اسٹیشن کے محصور کن خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا کہ ایک پیچھے کھڑے ہوئے ایک مسافر نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک پاکستانی حضرت، جن کی صورت سے وہ قطعاً آشنا نہ تھا، کھڑے مسکرا رہے تھے۔ آپ کا نام سنان ہی ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کسی زمانے میں لاہور کے نیشنل کالج آف آرٹس میں بڑی باقاعدگی سے آیا کرتے تھے۔ سنان کو یاد آیا کہ وہ اس کالج میں ایک دوست تنویر کے پاس اپنے گھر کا نقشہ بنوانے کی غرض سے جایا کرتا تھا۔ تنویر کو انہی دنوں لاہور کے چڑیا گھر کا نقشہ بنانے کا ٹھیکہ بھی مل گیا۔ چنانچہ جب سنان کے گھر کا نقشہ مکمل ہوا تو تنویر کی غیر حاضر دماغی کی وجہ سے باورچی خانے کی بجائے وہاں ریچھوں کے پنجرے کا نقشہ بن گیا اور سنان کا باورچی خانہ چڑیا گھر کے نقشے خانے میں منتقل ہو گیا۔ اس لیے تو شاید آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور کے چڑیا گھر میں جانوروں کو گھر کا سا ماحول میسر ہے۔ بہرحال سنان یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ ان حضرت کا نیشنل کالج آف آرٹس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو پہچان نہیں پایا، سنان نے شرمندہ ہو کر کہا۔ مجھے کہاری کہتے ہیں، ان صاحب نے نہایت انکساری سے اپنا تعارف کرایا۔
ایک روز آرکیٹیکچر کے لیکچرار تنویر صاحب کے کمرے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ ہاں کہاری صاحب، سنان نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ پہچان وہ اب بھی نہیں پایا تھا۔ بھائی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ کہاری صاحب تو آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ مدتوں بعد کسی آشنا صورت سے واسطہ پڑا ہے۔ شاید یہ صاحب تنویر کے ہاں چڑیا گھر کی تعمیر نو کے ٹھیکے کے لیے آیا کرتے تھے۔ سنان کو یاد آ گیا۔ اور سنائیے کہاری صاحب، آپ کی چڑیا گھر کا کیا حال ہے؟ سنان نے سوشل ہونے کی کوشش کی۔ چڑیا گھر؟ کہاری صاحب نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ جی ہاں چڑیا گھر۔ بندروں اور ریچھوں کے پنجرے وغیرہ؟ بندروں؟ کہاری صاحب باقاعدہ ہنسنے لگے۔ آپ مجھے پہچان نہیں سکے، میرا پیشہ تو مصوری سے ہے۔ پچھلے چند ماہ سے پاکستان کے ایک صنعتی ادارے کے توسط سے پیرس میں مقیم ہوں اور یہاں پاکستانی دستکاریوں کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہوں۔ سنان بے حد شرمندہ ہوا اور بھرپور معذرت کی۔ کیا آپ بھی یہ مصوری وغیرہ کے سلسلے میں پیرس آئے ہیں؟ کہاری صاحب نے سنان کی بغل میں دابی ہوئی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا۔ اوہ یہ تصویر! سنان نے ہنس کر کہا۔ 15 فرینک اٹھے ہیں اس پر۔ اور پھر اپنی سیاحت کے بارے میں بتایا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ لور کے عجائب گھر میں جانے کا خیال تھا۔